जब तक सिविल सोसाइटी हायर एजुकेशन के साथ खड़ी ना हो, जब तक हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन की फॉर्म में हो, सिंध हायर एजुकेशन कमीशन की सूरत में हो या पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का मामला हो, इन सब में एक बाकायदा कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटेग्रिटी नहीं होती, तब तक आप तसव्वुर करें कि आपको यूनिवर्सिटियों से एंटरप्रेन्योरशिप मिल जाएगी या यूनिवर्सिटियों से कम्युनिटी सेंटर की हवाएं आने लगेगी या प्लेजरिज्म का ख़ात्मा होगा और एक अपना कमाल दिखाएंगे। अलावा बरी आपको यानी क्यूईसी और ओरेक्स के अलावा ये जो कंसोशियम की डेवलपमेंट है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हायर एजुकेशन के लिए। और इंडस्ट्रियल इनकम चाहिए, इंडस्ट्रियल लिंक चाहिए। ये एक स्पेशल तकरीब की जिसमें हमने खराज तहसीन पेश किया GCUF यानी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कमाल साहब को कि उनकी यूनिवर्सिटी कम अज़ कम पंजाब में पहले नंबर पे आई। टाइम्स हायर एजुकेशन जो इंटरनेशनल अदारा है और एक मुस्तनद अदारा है जो रैंकिंग करता है, उसमें उसका पहला नंबर आया और हमने खराज तहसीन पेश करने के लिए स्पेशली मदऊ किया लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा साहबा को भी, और जिसमें मुमताज़ कालम नगार सुहेल वड़ैच साहब तशरीफ़ लाए। वजाहत मसूद साहब एक बड़ा नाम है संजीदा कालम नगारी में, वो तशरीफ़ लाए। इसी तरह कालम नगारी की दुनिया में ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लाए और इसमें हमने स्पेशली खराज तहसीन पेश करने के लिए और उनकी कोशिशों को जला बख्शने के लिए और मज़ीद उनके लिए दुआ गो होने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब जो PHEC के चेयरमैन हैं, उन्हें भी बुलाया। फिर साबक वाइस चांसलर जो मौजूदा साबक वाइस चांसलर काड़ा जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं पुंछ यूनिवर्सिटी रावला कोट में, जनाब डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर साहब तशरीफ़ लाए। एक्टिंग वाइस चांसलर रहे माजी में पंजाब यूनिवर्सिटी के जनाब डॉक्टर सलीम मज़हर साहब जो बड़ा अरसा प्रो वाइस चांसलर भी रहे। अलावा बरी डॉक्टर सलीम मज़हर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोडा के वाइस चांसलर भी रहे, वो तशरीफ़ लाए। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मोहतरमा डॉक्टर कंवल अमीन साहबा तशरीफ़ लाई और यूँ ये दोस्त इसमें दीगर प्रोफेसर हजरात, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गफ़ार ओकाड़ा यूनिवर्सिटी से, इसी तरह डॉक्टर आशिक हुसैन डोगर जिनका ताल्लुक़ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल डायरेक्टर गुजरांवाला से है। यानी इस तरह इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे एक हाल ही में रिटायर होने वाले सेशन जज जनाब राजा अरशद साहब तशरीफ़ लाए। मेरा ख़्याल ये था और इस सारी अंजुमन आराई में जो लोग यहाँ हमारे पास आए, जो लोग बैठे और गुफ्तो शनीद हुई, एक बैठक हुई, एक मुकालमा हुआ, तो मुकालमा बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहा करता हूँ यूनिवर्सिटीज़ को, अपने तमाम वाइस चांसलर दोस्त जो हमारी बात सुनते हैं, जो नहीं भी सुनते, मैं एक दस्त बस्ता फरियाद किया करता हूँ कि आप जहाँ हैं, जिस इलाके में हैं, जिस यूनिवर्सिटी में हैं, जैसा आप गुरु नानक यूनिवर्सिटी बन गई तो उसका एक पस मंज़र है, तो अब आप उसके पस मंज़र और पेश मंज़र में अलाइनमेंट लाए ना। अगर टोबा यूनिवर्सिटी बन जाती है चैलेंजिंग होगा, क्योंकि वहाँ पे साथ ही कमालिया यूनिवर्सिटी भी है, तो ये नई यूनिवर्सिटी है। गो टोबा में नाकाम कैंपसेस ऑलरेडी मौजूद थे, तो अब देखना ये है कि चकवाल यूनिवर्सिटी नई है, मरी यूनिवर्सिटी नई है, हम पंजाब की बिलखसूस बात कर रहे हैं, तो कि ये नई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये कहीं पैरासाइट्स तो नहीं होंगी।
پچھلے دنوں میں نے 3-4 ولاگ کیے بھی اور میں نے عرض بھی کی، اور کل یہاں بھی جو 26 اکتوبر کو میرے ہاں بیٹھک میں جو لوگ جلوہ افروز ہوئے، جو وائس چانسلر یا میڈیا کے لوگ رونق افروز ہوئے، ڈاکٹر اکمل سومرو بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، تو ایک نکتہ بڑا اہم چلتا رہا کہ جی ہمارے پاس وہ فنڈز نہیں ہیں، اس لیے ہم ریسرچ نہیں کر سکتے۔ ہم اس سے ایگری تو نہیں کرتے، ایک بڑے آدمی کو اس کی بات تو نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہم پھر جب اگزامپل دیتے ہیں نا جی کہ اگر افغانستان میں جنگ ہوتی ہے تو اس کا ڈیٹا آکسفورڈ یونیورسٹی یا کوئی اور ہارورڈ یونیورسٹی دیتی ہے، اگر کہیں ابن تیمیہ پہ ریسرچ ہوتی ہے تو اسلام کے دعوے دار ہم ہیں، تو یہی ہارورڈ آکسفورڈ ایسی یونیورسٹیاں اس پہ ریسرچ کرتی ہیں۔ عربک کی ریسرچ دیکھے، لینگویجز کی ریسرچ دیکھے، اس پہ کتنا مال و زر لگتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اساتذہ سے گفت و شنید کے لیے ایک دفعہ میں حاضر ہوا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، ڈاکٹر اقرار احمد خان نے حکم کیا، تو وہاں سوال و جواب کے سلسلے میں ایک سوال آیا، جی یہ جو سب کیمپسز ہیں ان میں ریسرچ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہر ریسرچ جو ہے وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی، لینگویجز پہ ہو، سوشل سائنسز پہ ہو، ہمارے ایم فل کے، ہمارے دوسرے تیسرے جو تھیسیز ہیں سوشل سائنسز کے، اس میں کتنی مائکروسکوپس، کتنے این ایم آر، یا یہ کوئی بایو ٹیکنالوجی کی نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس پہ پیسے نہیں دیتا، اس میں فنڈنگ نہیں ہے ایچ ای سی کی؟ تو پھر تو سوال اٹھایا جائے۔ میں پچھلے دنوں ایک عرض کر رہا تھا، میری اسٹڈی میں سامنے آیا کہ ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں امریکہ میں جو وہ بانی صدر جو امریکہ کا ہے وہاں سے لے کے آج تک کے جو امریکن صدور ہیں ان پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ ٹاپ 10 میں کون ہے، 28ویں نمبر پہ کون چلا گیا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں جی واشنگٹن ہمیشہ اوپر رہے، ابراہم لنکن ہمیشہ اوپر رہے، اور روز ویلٹ اوپر رہے، یہ رینکنگ اوپر نیچے ہو رہی ہے کلنٹن کی یا اوباما کی۔ تو اس ایسی ریسرچ میں کتنا زور لگتا ہے؟ ریسرچ کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ جنگی جہاز ہی بناتے رہیں گے، آپ آتشواہن کی بارش۔ اب کتنی ہمارے ہاں لا پہ کتنی ریسرچ ہے، کتنے تھیسیز، اگر تھیسیز ہیں تو کتنوں کی دھوم بچی، کتنوں کی خبر آئی، کتنے جیو پہ گفتگو ہوئی فلاں بندے نے یہ تھیسیز کیا ہے۔ اچھا اب آپ کہیں گے اچانک یہ جیو اے آر وائی یا میں نے میڈیا کی کیوں بات کی؟ دیکھیے میں نے ان لوگوں کو آپس میں روابط ہوں، کوآرڈینیشن ہو، ان کے میڈیا کے ساتھ بھی لنک چیز ہو، سول سوسائٹی کے ساتھ بھی لنک چیز ہو، اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ HEAD ہیڈ ہائر HEAD ہائر ایجوکیشن ایڈوکیسی اینڈ ڈیولپمنٹ کے پلیٹ فارم پہ دوستوں کو اکٹھا کیا جائے، جس میں پروفیسرز بھی ہوں، ڈینز بھی ہوں، وائس چانسلرز بھی ہوں۔ تو میں کل اس میں خاصا کامیاب بھی ہوا، کئی دریچے کھلے گفتگو سے، کئی دریچے جو ہیں وہ ان میں سے رزلٹ لینے کی، نتائج برآمد کرنے کی کوشش پہ گفت و شنید ہوئی۔ تو یہی ہوتا ہے۔ جاتے جاتے میں ایک عرض کروں گا، بات کر رہا تھا علاقائی یونیورسٹی، دیکھیے آپ کی یونیورسٹیوں کے ارد گرد بھی یونیورسٹیاں بستی ہیں، ذرا اپنا ماحول اور ایکو سسٹم دیکھے، وہاں فنون لطیفہ سے، کوئی پینٹنگ سے، کوئی لوک رنگ سے، کوئی گیت سے، میوزک سے، شاعری سے اگر کوئی تعلق رکھتا ہے اور کوئی لیجنڈ موجود ہے، ڈسکورڈ یا انڈسکورڈ لیجنڈ موجود ہے، تو یونیورسٹی اس سے قربتیں بخشے اور اس سے اسٹوڈنٹس استفادہ کریں۔ میں اس میں نہیں مانتا، میں تو یہ مانتا ہوں یونیورسٹیوں میں سوال اٹھائے جاتے ہیں، یونیورسٹی اپنا فنڈ ریز کرتی ہیں، وائس چانسلرز کے 3-4 موٹے موٹے کام ہوتے ہیں، فنڈ ریزنگ، تحقیق کی بڑھوتری، اس میں مدد دینا اور انڈسٹریل لنکیجز۔ ہاں میں نہیں اس طرح مانتا اس کو
کہ جناب یہ رینکنگ بہت بڑی بات ہے، لیکن رینکنگ میں جب آپ ریسرچ اوورآل اس کے ویوز اور آپ اس کے علاوہ یہ دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریل انکم کتنی ہے، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ چلیں یونیورسٹیاں اس میں کوشش تو کرتی ہوں گی، جس طرح ہاتھ پاؤں مارتی رہتی ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور انڈسٹریل انکم کے لیے۔ ماضی میں یونیورسٹی آف سرگودا انڈسٹریل لنک کے انہوں نے اپنا پانی بنایا، اس طرح وہ خوش آب کے نام سے۔ پھر ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جسے سمجھا ہی نہیں گیا، سرگودا یونیورسٹی نے اپنا ہاسپٹل بنا لیا تھا، یہی کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے نا، انہوں نے اپنی ایک بہت بڑی ماڈل فارمیسی بنا لی تھی، یہی ہوتا ہے کمیونٹی سینٹر، کہ یونیورسٹی کو ایک زندہ جس کی نبض چلتی ہو، جس کو سانس جس میں ہو، جس میں جان ہو سوسائٹی کے لیے، شہر کے لیے، ملک کے لیے، انٹرنیشنلزم کے لیے، تو وہ یونیورسٹی ہے۔ ادروائز اگر یہ کچھ نہیں تو وہ سویا ہوا محل ہے۔ اور یونیورسٹیاں اگر یہ روئیں گی، آپ کا ملک اگر جوہری توانائی رکھ سکتا ہے تو اس کے وائس چانسلرز میں یہ بھی ہوگی صلاحیت کہ وہ فنڈ بھی ریز کرے، تھوڑی چھوٹے لیول پہ ریسرچ کرے، کوئی نظر تو آئے۔ میں تو کہتا ہوں اگر ریسرچ کرنا چاہے تو ایک چھوٹا سا ادارہ جو کسی یونیورسٹی سے افیلیٹڈ ہے وہ بھی کر سکتا ہے، تھیسس تو وہاں بھی ہوتے ہیں۔ خیر یہ چھوٹی باتیں تھی، اور میں نے کوشش کی ہے اسکرین پہ ساتھ جو ہمارے دوست بیٹھے ان کو بھی سامنے آپ کے لاؤں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جاتے جاتے پھر ہم پروفیسر ڈاکٹر شاہد کمال کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ ان کی یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹی بھی اپنے کمال اور جمال اسی طرح ہی سامنے لاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔